السلام علیکم دوستو، بانیان دو قومی نظریہ کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ شخصیت جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کی قوت کی تباہی کے اسباب کی طرف توجہ مبذول کی، وہ شاہ ولی اللہ تھے۔ اس وقت بڑھتی ہوئی مایوسیوں اور ظلمتوں کی فضا تھی جب تیسرے مکتب فکر کے بانی شاہ ولی اللہ زندگی کے میدان میں آگے بڑھے۔ وہ اس دور کے ایک انتہائی ذاتی سوچ اور تعمیری ذہن رکھنے والے مفکر تھے اور انہیں سیاسی حقائق کا واضح ادراک بھی حاصل تھا۔ انہوں نے مسلم سیاست کی نئی تعمیر کے لیے ایک نئی نظریاتی بنیاد وضع کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ 21 فروری 1703 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام ولی اللہ ابو الفیاض قطب الدین احمد رکھا گیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی نسبت کی وجہ سے آپ کا نام قطب الدین رکھا گیا۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم اپنے علم و فضل اور پارسائی کی بنا پر بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی مشفقانہ نگرانی میں 15 برس کی عمر میں ہی رسمی تعلیم مکمل کر لی اور اس کے بعد انہیں سلسلہ نقشبندیہ میں شامل کر لیا گیا۔ جلدی انہیں مدرسہ رحیمیہ میں، جو ان کے والد گرامی نے ہی قائم کیا تھا، دوسروں کو تعلیم دینے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ شاہ عبد الرحیم کی وفات کے بعد شاہ ولی اللہ 12 سال تک وہاں تعلیم دیتے رہے۔ اس بڑے صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کا یہ ایک نازک دور تھا۔ اقبال کے الفاظ میں وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے اندر ایک نئی روح کی امنگ محسوس کی۔ شاہ ولی اللہ 1730 میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں انہیں خوش قسمتی سے اس زمانے کے 100 برآوردہ مسلمان علماء دین کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ وابستگی پیدا کر کے علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہاں جو حال انہوں نے مسلمان اقوام کا دیکھا، اس نے انہیں سخت متاثر کیا۔ وطن کے اندر اور وطن کے باہر سماجی، سیاسی اور روحانی طور پہ مسلمانوں کے زوال نے انہیں قائل کر دیا کہ اب مناسب ترین وقت ہے کہ نئے سرے سے اسلام کی تشریح کی جائے، خود مسلمانوں کے اندر اسلامی اقدار کو مقبول بنایا جائے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کو فارسی ترجمے کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ انہوں نے شیعہ اور سنی عقیدے کے لوگوں، علماء اور صوفیاء کے باہمی اختلافات کو دور کرنے اور ان دونوں طبقوں کے درمیان حائل خلیج کو پاٹنے کا کام اپنے ذمہ لیا۔ انہوں نے اندھی تقلید کے برعکس اتحاد کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔ اسلام کی اس افاقیت پر ایمان رکھتے ہوئے ان کی خواہش تھی کہ زمان و مکان کے حوالے سے اسلام کی تشریح جدید کی جائے۔ اس سے پہلے کسی دوسرے سیاستدان یا مفکر نے شاہ ولی اللہ کی طرح مجلسی اور اقتصادی بیماریوں کا ویسی احتیاط سے مطالعہ نہیں کیا، نہ ہی ویسا سائنسی تجزیہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتابیں عربی اور فارسی زبانوں میں تصنیف کیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پیش کیے گئے فلسفے کو اونچے طبقے کے لوگ سمجھیں، پھر اسے آگے پھیلائیں اور عام لوگوں میں مقبول بنائیں۔ وہ ایک معلم تھے اور ایک پیغام کے حامل، شورش برپا کرنے والے نہ تھے۔ انہوں نے تقریباً 50 کتابیں لکھیں، علماء کے ایک گروہ کی تربیت کی، اپنے دارالعلوم کی چند شاخیں دہلی میں قائم کیں، اس طرح اپنے تصورات کی وسیع تر اور زیادہ مؤثر نشر و اشاعت کے لیے زمین ہموار کی۔ ایک عالم دین اور محدث کی حیثیت سے شاہ ولی اللہ کا مقام غیر متنازع اور عدیم المثال ہے۔ ان کی عظمت کا راز ان کی ذہانت، قرآن و حدیث کے علوم میں ان کی گہری سمجھ، ان کی بے نظیر وسعت اور عصری تقاضوں کے حوالے سے قرآن و حدیث کی تشریح کی گہری آرزو میں پوشیدہ ہے۔ اسمتھ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک حساس ناظر زندگی تھے اور یہ حقیقت ان کی نگاہ سے اوجھل نہیں تھی کہ نازک پہلو میں کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک بر صغیر میں اپنی نوعیت کی پہلی تحریک تھی۔ مدعا یہ تھا کہ مسلمان معاشرے کی داخلی گراوٹوں کو روکا جائے اور خارجی زیادتیوں کے مقابلے میں اس کی مدافعت کی جائے۔ ایک عالم دین اور مذہبی مصلح ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا تھا کہ
کہ اگر اسلام کے بلند اصولوں کو حاصل کرنا ہے تو نئے انداز نظر کی لازماً ضرورت ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں بنیادی اختلافات پر سمجھوتے کرانے کی بے حد کوشش کی۔ ان کے خیال کے مطابق کسی قوم کی نئی تشکیل کے لیے حکومت ایک لازمی ذریعہ اور ضروری واسطہ ہے۔ آپ کے دور میں مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ آپ مغلیہ سلطنت کو بچانے میں تو کامیاب نہ ہو سکے، لیکن آپ کی کوششوں سے مرہٹوں پر قیامت ضرور ٹوٹی، جس میں مسلمان احمد شاہ ابدالی اور نجیب الدولہ کے باہمی اتحاد کے ساتھ منسلک ہو کر لڑے، لیکن اپنے رہنماؤں کی نااہلی کی وجہ سے فتح سے حاصل ہونے والے فوائد سے محروم رہے۔ آپ نے پے در پے 3 بار جاٹوں، پھر سکھوں، پھر نادر شاہ کی قیادت میں ایرانیوں کے ہاتھوں دہلی کی بربادی کے خوفناک مناظر دیکھے تھے۔ اس وقت کوئی ایسا مضبوط رہنما نہیں تھا جس پر سب کو اعتماد ہوتا، اور مغل شہنشاہ کے پاس نہ تو وسائل تھے نہ قوت ارادی کہ وہ مرہٹوں کے خلاف متحدہ قوتوں کی رہنمائی کرتا۔ اس موقع پر امید کی واحد صورت یہ تھی کہ ملکی سرحدوں سے باہر کسی نجات دہندہ کی تلاش کی جائے، اور اس کے لیے احمد شاہ ابدالی کی ذات موزوں ترین دکھائی دیتی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے ان سے مداخلت کے لیے درخواست کی۔ اپنی سیاسی سوچ میں شاہ ولی اللہ ایک حقیقت پسند انسان تھے۔ انہوں نے مسلم معاشرے کے تمام طبقوں سے نہایت پرجوش انداز میں درخواست کی کہ وہ اس خطرے کا احساس کریں جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا، اور اپنے آپ کو اس کا پرزور مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں۔ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو لکھا، اللہ کی مشیت آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ عافیت کی زندگی ترک کر دیں، تلوار کھینچ لیں اور اس وقت تک اسے نیام میں نہ ڈالیں جب تک دین صادق اور کفر کے درمیان حد فاصل قائم نہ ہو جائے اور کفار سزا نہ پا جائیں اور دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1762 میں دہلی میں انتقال فرما گئے۔ آپ کی تعلیمات میں بر صغیر میں موجود خطرات کے ساتھ ساتھ مستقبل کے دامن میں مسلمانوں کے لیے جو کچھ تھا اس سے آگاہی کا ایک نیا رخ بھی پیدا کیا۔ یہ آگاہی 1857 اور 58 کے انقلاب کے لیے گویا نفسیاتی تیاری تھی، اور 1857 کا وہ انقلاب بعض پہلوؤں سے شاید مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ان کے لیے خوش نصیبی کا واقعہ تھا، کیونکہ ان تمام مصائب کے باوجود جو اس انقلاب میں انہیں پیش آئے، اس نے ان کے ذہنوں کو نئی منزلوں کی طرف متوجہ کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی۔ آپ کے بعد آپ کے سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو آپ کی تحریک کا قائد تسلیم کیا گیا۔ تحریک کو مقبول بنانے کے لیے شاہ عبدالعزیز نے کارکنوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس کے توسط سے اصلاحات کے کام کو پوری لگن کے ساتھ سر انجام دیا جا سکے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگے گی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔